بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز سے تو جدا ہوا تو تیرے لیے بدل ہوگا، اگر تو اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گیا تو تیرے لیے کوئی بدل ممکن نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، جس نے اپنی رحمت کی چادر سے تیرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے منع کیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ کسی شاعر نے کہا، عشق نہ ہو تو یہ شرع و دین فقط تصورات ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی، ان میں جان تب پڑتی ہے جب دل میں محبت الہی اور عشق الہی کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی شدید محبت تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی اللہ اکبر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچاننا چھوڑ دیتے تھے۔ میں کئی مرتبہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، تم کون ہو؟ میں کہتی عائشہ۔ پوچھتے عائشہ کون؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ پوچھتے ابو بکر کون؟ میں اس وقت پہچان لیتی کہ اب ایک نام دل میں اتنا غالب آ چکا ہے کہ دنیا میں کسی اور کو یہ نہیں پہچانیں گے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے والے جب کچھ دنوں بعد مدینہ طیبہ آتے تو آ کر پوچھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا باتیں بتائی ہیں یا کیا مزید آیات اتری ہیں۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کھا کر بات کہی۔ جب ان صحابی نے سنا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کی خاطر میرے اللہ کو قسم کھانا پڑی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، ایک تو رحمان کو دے دے اور دوسرا نفس اور شیطان کو دے دے، بلکہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک سادہ سا آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، تجھے کھانا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ سادہ آدمی تھا، ڈر گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی، اے نبی علیہ السلام، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر باتوں کا مفہوم ٹھیک نہیں تھا مگر محبت تو اللہ رب العزت سے تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت تھی۔ جب سیدنا خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل کا لقب دیا تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، کیا ان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے خلیل کا لقب دے دیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں شک ہے تو جا کر امتحان لے لو۔ چنانچہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا۔ اس وقت آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اس فرشتے نے بلند آواز سے یہ کلمات کہے، سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو بڑا مزہ آیا، اس طرف متوجہ ہوئے، ایک آدمی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا یہی کلمات دوبارہ سنا دیجئے۔ وہ کہنے لگا کیا معاوضہ دو گے؟ فرمایا آدھی بکریاں لے لینا۔ اس نے دوبارہ یہی کلمات کہے۔ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ لطف آیا، چنانچہ پھر مطالبہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر سنا دیجئے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمایا باقی بکریاں بھی لے لینا۔ اس نے پھر یہی کلمات کہے۔ اس دفعہ اور زیادہ مزہ اور لطف آیا، آپ سے رہا نہ گیا، فرمایا ایک بار پھر سناؤ۔ وہ کہنے لگا اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا مجھے چرواہے کے طور پر اپنے پاس نوکر رکھ لینا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ بولا کہ میں تو ایک فرشتہ ہوں اور امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو واقعی اللہ رب العزت سے اتنی محبت ہے کہ خلیل کا لقب ضرور ملنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے تو میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آتا تھا؟ اس نے کہا خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ اور تو کیسا خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا اور تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔